السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے کچھ چند اسپیسیفک حدیثوں کے بارے میں۔ میری کچھ پچھلی باتیں جو ہم لوگ نے ریکارڈنگ آپ نے سنی ہے ان میں ہم نے بات کی صحیح بخاری کے بارے میں، کس طرح وہ جمع کی گئی تھی، کس کے تھرو آئی گئی تھی اور کیوں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اگر مس کیا تو اس کو ضرور سنیے گا۔ آج جو ہم لوگ بات کریں گے، ہم اسپیسیفک حدیثوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، پہلی چیز لوگ کافی چھپتے ہیں، یہ علماء سو کالڈ، میں ہر وقت یہی کہتا ہوں سو کالڈ علماء، کیونکہ میری نظر میں یہ لوگ دو کوڑی کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال یہ علماء جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں۔ غلط حدیثوں کا تو ویسے ہی ان کو بہانہ مل گیا کہ یہ تو ضعیف ہے، تو اگر وہ اس میں کوئی برائی نکلے، اس میں کوئی خرابی نکلے تو وہ ویسے ہی کورڈ ہیں، وہ اس سے بچے ہوئے ہیں اس بات کے پیچھے چھپ کے۔ لیکن صحیح حدیث یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کنفرمڈ ہیں، یہ جو ہیں یہ حدیثیں پکی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں۔ ان کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان لوگوں نے بہت چھان بھیٹ کے آخر میں سائنس آف حدیث کہتے ہیں یہ اس کو، کہ سائنس آف حدیث استعمال کی گئی تھی اور اس کے ذریعے جو ہے یہ حدیثیں ہمارے پاس آج آئی ہیں۔ ان حدیثوں سے میں کچھ نمونے آپ کو پیش کروں گا، بجائے کہ کوئی ضعیف حدیث۔ یہ سب حدیثیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا، یہ سب صحیح کتابوں سے ہیں۔ زیادہ تر 95% جو ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتابوں سے ہیں۔ میں کیوں آپ کو یہ حدیثیں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ ان پہ غور کریں اور یہ سمجھیں کہ ایسی باتیں ایک نبی کے ذریعے نہیں آئی ہوں گی، بہت وجہوں سے، اور وہ حدیثوں کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لیکن یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہم لوگ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی، خدا نے جس کو بھیجا ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ اور یہ حدیثوں کی وجہ سے نبی اتنے برے دکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، اتنے خراب نظر آتے ہیں لوگوں کو کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے بہانے بنانے کا سوچتے ہیں لیکن یہ باتیں ہی خراب ہیں۔ تو یہ بلاسفیمی کی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے کہ حضور کی برائی کر دی یہ وہ، تو یہ حدیثیں کیا ہیں؟ اگر آپ واقعی میں یقین کرتے ہیں کہ نبی جو ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، سب سے پہلا تو ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا کہ کس طرح کی باتیں ہم نے ان کی بنا دی ہیں، کس طرح کی باتیں ہم ان کی پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو آپ آئیں چلیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں ایک بندہ سلیم کے نام سے، یہ غلام تھا ابو حذیفہ کا۔ ابو حذیفہ کے گھر میں وہ پلا بڑا، سب سے چھوٹا سا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ غلام رکھے یہ لوگ رکھتے ہیں، تو غلام تھا جو ابو حذیفہ نے میرے خیال میں اس کو چھڑا دیا تھا، اور لیکن اس کا آنا جانا گھر میں رہتا تھا۔ ابو حذیفہ کو تھوڑا برا لگنے لگا کہ ایک بڑا آدمی، ایک لڑکا جو ہے میرے گھر آتا ہے، میری بیوی ہے، جو بھی عورتیں ہیں گھر کی۔ تو جو بیوی تھی ابو حذیفہ کی، اس کا نام تھا، نام نہیں حدیث میں بتایا گیا، تو وہ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں، سلیم جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کیا کہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جواب سنیں اس حدیث کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، مطلب یہ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کہ جاؤ اپنا دودھ پلا دو اس کو، اپنا، اور جو لفظ استعمال کیا گیا انگلش میں وہ ہے سکل ہم، مطلب دودھ پلانا، اس کا منہ جیسے بچے کو پلاتے ہیں، پیتا ہے اپنی ماں سے، اس طریقے سے یہ جواب دیا اس حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی بیہودہ بات ہے یہ! اگر آپ ذرا سا بھی سوچیں، اگر آپ ریفلیکٹ، اصل میں ہم لوگ حدیثیں سنتے ہیں تو ہم لوگ کے دماغ میں اس وقت بیٹھتی نہیں ہے، اور ہم لوگ کے دماغ میں ایک ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ لگا دیا گیا، کیونکہ مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے اور کہہ دیا، جو یہ ہولی نام دے کے اس طرح کی باتیں ان میں نکلتی ہیں۔ لیکن اب اگر انڈیویجولی پڑھیں تو یہ دیکھیں، یہ غلیظ بات دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے غلام کو دودھ پلا دو، اس طرح جیسے بچوں کو پلایا جاتا ہے، جو نئے پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی بیہودہ بات ہے! تو جب ہماری کچھ
علماء کوئی عجیب سی بات کرتے ہیں تو ایسی باتوں سے ہی نکلتی ہے نا، ان کا دماغ اسی چیزوں سے خراب ہوا ہے. تو یہ ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچیں. اور یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا کے سامنے، یہ کس طرح کی بےہودہ بات تھی. بہرحال ایک دو اور حدیث سنیں. یہ دوسری اور تیسری حدیث میں بتاؤں گا. پہلی حدیث تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخار جو ہے وہ جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اس سے پانی استعمال کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہوئی. ان سائنٹیفک، آج ہمیں پتہ ہے بخار کیوں ہوتا ہے، جسم کو کیوں گرمی لگتی ہے. یہ جو ہے یہ سپرسٹیشس باتیں ہیں کہ جہنم کی آگ سے ہمیں بخار ہو رہا ہے. یہ غلط باتیں ہیں. یہ جب کوئی بچہ، اگر آپ اس کو پڑھائیں گے یہ، اور وہ پل بڑھ کے بڑا ہوتے ہوئے یہ سنے گا تو وہ سائنس کیسے سمجھے گا؟ یہ غلط بات ہے، یہ ان سائنٹیفک بات ہے. اس کو ہم نے کیسے چھوڑا ہوا ہے حدیثوں میں؟ یہ ایک حدیث ہے. دوسری سائنٹیفک حدیث جو سائنس کے خلاف ہے، یہ تو یہ اور مزے کی ہے. سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیرنٹلی کہا ہے کہ جو انسان 7 اجوا کی کھجور ہر صبح کھائے، اس دن اس کو زہر اور جادو کا اثر نہیں پڑے گا اس پہ، چاہے وہ مطلب زہر کھا لے یا اس پہ کیا جائے. تو یہ میں تو کہتا ہوں بلکہ یہ حدیث لے کے نا آپ پہنچ جائیں اپنے ملاؤں کے پاس اور کہیں یار ذرا اس حدیث کے مطابق آپ ذرا 7 اجوا کھجور کھائیں صبح کو، اور اس کے بعد جو ہے اب زہر کھا کے دکھائیں ہمیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کتنی غلط بات ہے. اگین یہ بہت کتنی ان سائنٹیفک بات ہے. کتنی غلط بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے کھجور کھا لی تو آپ پہ زہر کا اثر نہیں ہوگا اس دن. اگر آپ یقین کرتے ہیں کر کے دیکھ لیں، اگر آپ میں ہمت ہے. یا ان ملاؤں میں جو کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اور حضور نے یہ کہا وہ کہا، تو یہ ان کو سنائیں گے، کہیں یہ تو صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بہرحال یہ دو جو تھیں کافی ان سائنٹیفک حدیثیں تھیں، اور یہ ہماری کتابوں میں ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ خود سمجھیں. میں ہر چیز پہلا آؤٹ نہیں کر سکتا آپ لوگ کے لیے. ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بری آنکھ، نظر جو لگ جاتی ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے لوگوں کو. اگر ہم اپنے کلچر سے نکلیں، ہمیں پتہ ہے یہ سپرسٹیشس باتیں، یہ بھی کہ کسی کو بری نظر لگ گئی، یہ ایک سپرسٹیشس باتیں. اور ایسی باتوں پہ جب ہم یقین کرنے لگتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں غلط باتیں پھیلتی ہیں. ہم عجیب اور غریب باتوں میں یقین کرنے لگتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ لوگ دیکھیں آس پاس آپ کے لوگ، کس طرح ہم لوگ کس طرح کی باتوں پہ ہم یقین کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہے، ایک تو ہمارے کلچر سے آ رہا تھا، اور اب یہ ماشاءاللہ یہ حدیثوں کے تھرو اور جو ہے یہ مزیدار باتیں آ گئی ہیں، تو ہمیں اور جو یہ لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں پہ، ان کو اور اتھارٹی مل گئی. تو یہ ایک اور حدیث تھی بہت مزے کی. اب میں کچھ اور 2-3 اور حدیث سناؤں گا، بہت زیادہ نہیں، تاکہ آپ کا وقت برباد نہ ہو. یہ حدیثوں کا میں سیمپل دے رہا ہوں آپ کو، بہت ساری حدیثیں. آپ غور کریں، آپ پڑھیں خود، اور پھر خود سوچیں کہ کیا صحیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہوں گی. یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں. ایک اور حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی صحیح بخاری کی بھی ہے، اس میں کہا کہ جو اسلام دین چھوڑ دے اس کو تم قتل کر سکتے ہو. یہ حدیث غور سے سنیں. اسلام چھوڑ دو، جس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اسلام کا، اس کو تم قتل کر دو. اب اگر آپ ہیومن رائٹس پہ یقین کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو طالبان کر رہے ہیں اور جو دوسری ایکسٹریمسٹ لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بھائی وہ یہاں سے لے رہے ہیں، وہ صحیح بخاری سے یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ کسی کو قتل کر دو اگر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کیسے اس کو فائٹ کریں گے؟ یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو آپ سب کو بانٹے پھر رہے ہیں، جس پہ ہم سب یقین کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں بول رہے. تو یہی ہوگا پھر. سلمان تاثیر کو مار دیا، کسی کو بھی آپ مار سکتے ہیں نا. پھر آپ تو کسی کا بھی نام لے کے کہہ دیں گے خارجی اسلام ہو گیا، مار ڈالو سالے کو. تو یہ حال ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیث لکھی گئی ہے. اب آپ کے پاس اور کوئی حدیث ہو شاید جس میں لکھا ہو کہ رحم ہے اور یہ وہ، لیکن یہ حدیث تو ہے نا. اور جس کو اس حدیث میں ماننا ہے وہ اس حدیث میں مان سکتا ہے. آپ اس کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بہت عجیب غریب چیزیں گھس چکی ہیں، اور یہ اللہ اور قرآن کے خلاف چلتی ہیں. یہ قرآن میں تو نبی کو
رحمت بولا ہے نا کہ مرسی ہے، مرسیفل ہیں، وہ رحمت والے ہیں. تو یہ اس طرح کی حدیث تو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، اختلاف ہے پھر یہ حدیث اور قرآن کے بیچ میں. یہ ایک حدیث تھی، یہ بہت خطرناک حدیث ہے، اور یہ اس کو تو ہمیں سب سے پہلے تو اس کو نکالنا چاہیے، اس حدیث کو. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس غلام تھا، وہ بھی افریقن، مطلب کالا رنگ کا انسان. یہ ایک اور چیز آتا تھی کہ اگر ایک حدیث صحیح بخاری میں کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس غلام تھا، تو پھر ہر انسان کہہ سکتا ہے نا کہ غلامی ٹھیک ہے. اگر حضور رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ تو مطلب ان کی تو سنت ہے نا پھر. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس غلام تھا. یہ سب جو ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے، یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں اس زمانے کے لوگوں نے، تاکہ وہ اپنی باتوں کو گارنٹی کر سکیں، تاکہ ان پہ لوگوں پہ ڈال سکیں مذہب کے تھرو. اس طرح یہ حدیثیں پہنچی ہیں، یہ خلیص حدیث ہیں. بہرحال ایک آخری حدیث میں بتاتا ہوں، یہ واپس سائنس کی طرف آتی ہے. اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہر شام کو سورج جا کے بیٹھ جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ تمہیں پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جا کے جو ہے خدا کی عرش کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں پھر وہ مانگتا ہے پرمیشن کہ دوبارہ میں اٹھوں. تو اس کو پرمیشن دی جاتی ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ جاؤ تم پھر سے اٹھو. اور پھر وہ ہماری دنیا میں پھر اٹھتا ہے اور صبح ہوتی ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی اور وہ دوسری طرف سے اٹھ جائے گا، اور یہ قیامت آ جائے گی. یہ حدیث کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو اس کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور ہمیں آج پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. دنیا جو ہے ہمارا جو پلانٹ ہے وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو یہ حدیث کتنی غلط ہے. اور بھی پھر سنا آپ اس پہ غور کریں، پھر وہی ان سائنٹیفک جیسی باتیں ہیں کہ سورج جاتا ہے، بات کرتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی ان سائنٹیفک ہیں، اس کو میں کیا کہوں. تو یہ کچھ 5-6 حدیثیں تھیں آپ کو میں سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو اور ایویڈنس ملے. دیکھیں پہلی بات تو میں نے آپ سے کی تھی کہ صحیح بخاری کی کس طرح کلیکٹ ہوئی کتاب. تو ایک ڈینٹ تو یہ پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ جس طرح جمائی ہوئی تھی وہی غلط ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جو چل ٹھیک ہے میں یقین کر رہا ہوں، پھر بھی شاید وہ پہنچ گئی ہوں، ہمیں نہیں پتا، ان کو پتا ہے زیادہ. تو آپ پھر اس لیے میں نے اس والی میں آپ کو کچھ نمونے دیے ہیں حدیثوں کے. ان پہ آپ غور کریں، ان پہ سوچیں، اور آپ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اپنا دماغ کھلی دماغ سے سوچیں، قرآن کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہیں. یہ حدیثیں کتنی یہ سب کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. جو قرآن میں بات لکھی ہے اور وہ نبی ایک الگ انسان نظر آتا ہے، اور جو حدیثوں کے ذریعے ایک نبی کی بات ہو رہی ہے وہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی آدمی نظر آتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں جو بھی سن رہا ہے بھائی، یہ میرا کام تھا آپ لوگ کو اس بات کا اویئرنیس کریٹ کرنا. کیوں میں کر رہا ہوں یہ؟ تاکہ ہم لوگ کے معاشرے میں جو غلط باتیں پھیل گئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ روکیں. اور سب سے پہلا سب سے جڑ جو اس کی ہے یہ حدیثیں ہیں. یہ جو غلط حدیثیں ہیں ان سے ہم لوگ ہٹیں، ان کے خلاف بولیں، لوگوں کے سامنے اٹھیں. بھائی پوچھیں لوگوں سے کہ یہ کیا بکواس لکھا ہوا ہے ہمارے مذہب میں. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم پردہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے رہیں گے، اور چیزیں جو ہمارے یہاں ہوتی رہیں گی. پھر یہ طالبان اور جو بھی ہیں وہ مار رہے ہیں اور ہم ان کو چیلنج نہیں کرتے. ان باتوں پہ چیلنج کریں ہم لوگوں کو. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ کو یہ بات اگلی ٹاک میں ہم اور اس پہ بات کریں گے، لیکن جب تک یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی تب تک ہم لوگ عجیب غریب چیزیں ہوتے رہنے دیں گے. جیسے اور میں یہ اگلے اس میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح حجاب کا مذاق اڑایا اور میوزک کو حرام کر دیتے ہیں. یہ سب کس طرح بکواس ہے اور کس طرح اسلام کے مذہب کو خراب کیا گیا ہے. تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سے جلد پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.